سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عمر غلط تھے تو یہ بتائیں پھر حضرت علی نے مطلب ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا؟ تو نہیں دیا نا، ہم نہیں کہتے کہ دیا، ہم کہتے نہیں دیا، مطلب پھر وہ کس نے دیا؟ پھر وہ داماد کیسے کہلائے پھر علی؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا جواب میں نے بہت دفعہ دیا ہے. اگر آپ مثلا پوچھنے سے کے بجائے اگر آپ اس کا خود مثلا میرے کلپس دیکھ لیتے تو اس میں بہت تھا. ٹھیک ہے نا. شیعہ کتابوں میں یہ ہے، دیکھیں یہ کتاب الفروع من الکافی ہے للکلینی رحمہ اللہ، جزء ثامن. کون سی جزء کتاب نے کہا جزء ثامن نہیں ہے، یہ جزء خامس ہے، 5ویں مجلد ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باب تزویج ام کلثوم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ذاک فرج غصبنا، یہ زبردستی کی شادی تھی، یعنی خلیفہ نے زبردستی یہ کروایا تھا. اچھا وہ زبردستی کی کہانی کیسی ہے؟ پھر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ابو عمر نے امیر المومنین علیہ السلام سے رشتہ مانگا ہے ام کلثوم کا. فرمایا انہا صبیہ، فرمایا کہ یہ میری بیٹی کیا ہے، یہ بچی ہے، کم عمر ہے. فلقی العباس، تو عباس کے پاس چلا گیا. عمر صاحب عباس کے پاس گئے، عباس ابن عبد المطلب کے پاس. فقال مالی ابی باس، مجھے کیا ہوا، مجھے کیوں اپنی رشتہ نہیں دے رہا، کہ میں نے کون سا گناہ کیا؟ قال وما ذاک، اس نے پوچھا وجہ کیا؟ کہا کہ خطبت الی ابن اخیک فردنی، میں نے آپ کے بھتیجے سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، اس نے مجھے رد کیا. اچھا اما واللہ لا اعورن زمزم، اللہ کی قسم میں چاہے زمزم کو ریتی سے بھر دوں گا، پتھر سے بھر دوں گا، خاک سے بھر دوں گا، کیونکہ زمزم بنی ہاشم کے پاس تھا. زمزم کی سقایا جو ہے بہت بڑا عہدہ تھا، بہت بڑی عزت کی بات تھی. یہ بنی ہاشم کے پاس تھا، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس نے کہا کہ میں یہ زمزم بھر دوں لے لوں گا، یعنی اتنی عزت کی بات ہے آپ کی، یہ ختم کر دوں گا آپ کی. ولا ادع لكم مکرمۃ الا هدمتها، اور آپ کی بقیہ جو بھی آپ کے پاس جو عزت ہے وہ بھی ختم کر دوں گا. اگر آپ کے باغات ہیں، تجارت ہے، کچھ بھی ہے بنی ہاشم کا، وہ سب میں ختم. اور عمر بہت پاورفل کنگ تھا اس زمانے میں، بہت پاورفل بادشاہ تھا. اس کی حکومت مصر سے لے کر مثلا عراق تک، یہ شام، سیریا، یمن، یہ بہت بڑے بادشاہ تھی اس کی. تو وہ مطلق العنان بادشاہ تھا اس زمانے میں. ان کے آپ کی جتنے آپ کے خاندان میں آپ لوگوں کے پاس بنی ہاشم کے پاس اگر کوئی عزت کی بات ہے، میں اس کو مٹا دوں گا، خراب کر دوں گا، منہدم کر دوں گا. ولا اقیمن علیہ شاہدین بانه سرق، اور میں ان پر 2 شاہد لے کے آؤں گا کہ وہ خود علی علیہ السلام نے چوری کیا. ولا اقطعن یمینہ، اور میں ان کے دائیں ہاتھ کٹوا دوں گا کہ وہی چور ہے، حد جاری ہونی چاہیے. ان کے لیے شاہد لانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے بادشاہ کے لیے. فاتاه العباس فاخبر، عباس آئے، امیر علی علیہ السلام کو خبر دی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اس طرح عمر جو ہے دھمکی دے رہا ہے. وسأله ان يجعل الامر الیہ، عباس نے کہا یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑو، میں سنبھال لیتا ہوں، آپ مداخلت نہ کریں، میں آپ کا چچا ہوں، میں اس کو کر لیتا ہوں. فجعله الیہ، علی علیہ السلام نے کہا چلے چچا آپ سنبھال لیں اس معاملے کو. تو عباس نے وہ رشتہ دیا ہے. ٹھیک ہے نا، عباس نے وہ رشتہ دیا. تو یہ زبردستی کا رشتہ تھا. پھر اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس حدیث ہے کہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علی علیہ السلام نے پھر اپنی بیٹی کو چھپایا، اور ایک جنیہ تھی، یہ یہودی جنیہ تھی، چڑیل تھی، اس نجران میں تھی، اس کو بلایا اور وہ امیر المومنین کی بیٹی کی شکل میں آئی. تو عباس نے شادی کرا دی اس کی عمر سے، چڑیل کی. تو وہ چڑیل جو ہے عباس کے عمر کے گھر میں تھی. جب پھر عمر کا قتل ہوا ہے تو پھر وہ چڑیل جو ہے اپنے گھر پہ چلی گئی. جی اچھا، میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، یہ بتائیں کہ وہ اپنی اصلی حالت میں ہے یا نہیں؟ تو آپ کے روایات میں جو متواتر ہے وہ وہی ہے کہ اصلی قرآن کو یہ بکری کھا گئی نا. ابھی وینسڈے کو اسی مسئلے پر میرا مناظرہ ہے نا آپ کے وہ شیخ صاحب سے، حافظ سعید صاحب سے، ذیشان سعید ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، اس کو آپ دیکھ لینا، اس میں تفصیل آ جائے گا. ذیشان صاحب. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے اس میں جو صحابہ کرام ہے ان کو یعنی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب اس طرح کی آیت ہے سورۃ البینہ میں، آئی تھنک اسی میں ہے. تو وہ سب صحابہ کے لیے نہیں نا. قرآن مجید میں دیکھیں جو بھی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے آپ لوگ اس کو کہتے ہو صحابی ہے. جس نے بھی کلمہ، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے کلمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا، زیادہ دیکھا کم دیکھا سفر میں کلمہ پڑھا ہے. تو وہ تو 2 گروہ ہیں نا، وہ منافقین سب اس میں آ جاتے ہیں. منافقین سب اس میں آ جاتے ہیں کہ جنہوں نے منافق کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، کلمہ بھی پڑھا. اب دل میں اس کے دل میں وہ ایمان نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. تو قرآن مجید میں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے وہ اس طرح نہیں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے رسول کو دیکھا اس کی تعریف کی گئی ہے. اس کی تعریف کی گئی ہے جو منافق نہیں تھا، کلمہ بھی پڑھا ہے، صادق القول بھی ہے، مخلص بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فداکار بھی ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے. اور سب صحابہ وہ نہیں تھے، کیونکہ صحابی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو پیغمبر کو دیکھے بھی کلمہ بھی پڑھے اور وہ منافق نہ ہو، یہ اس کی تعریف میں شامل نہیں ہے. تعریف صرف کلمہ، پیغمبر کو دیکھو کلمہ پڑھے، اسلام لائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو سب منافق، اس میں شک ہی نہیں کہ منافق سب مسلمان تھے، منافقین سب مسلمان تھے. تو قرآن مجید میں آیات بڑی پڑی ہیں، بہت زیادہ آیات ہیں منافقین کے مذمت میں. وہ منافقین سب صحابہ تھے، سب صحابہ تھے منافقین، مدینے میں رہنے والے لوگ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ سب.
تو یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں تو وہ مطلب ہاتھ چھوڑ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری یا صحیح مسلم سے؟ دیکھیں یہ کوئی بخاری مسلم میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے بخاری مسلم میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے نا. جتنی بھی حدیث ہیں ان کی نماز پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ دو پھر اپنے ہاتھ گرا دو, ہاتھ باندھنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ایک بھی حدیث سے آپ کو نہیں ملے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. بخاری میں یہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم ہاتھ باندھ لیں, کہ وہ نہیں کہتا کہ پیغمبر نے بولا ہمیں حکم ملتا تھا. اب یہ حکم ملتا تھا کب ملتا تھا؟ مطلب عثمان کے زمانے میں تھا, خلیفہ ثانی کے زمانے میں تھا, ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ہاتھ نہ باندھا کرو, یہ مجوس کی سنت ہے, یہ مجوسیوں کی رواج ہے. جی ہاں, آج بھی جو ہے مالکی فرقہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں باندھتے ہیں. مالکی جو ہے نا, دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. امام مالک اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سنت ہی نہیں ہے. ایک منٹ بھائی, یہ دیکھیں موطا امام مالک ہے. ایک منٹ بھائی, کہاں, ایک منٹ بھائی, ملاحظہ کریں یہ المدونۃ الکبریٰ ہے لابن رشد. مدونۃ الکبریٰ خود مالک ابن انس کی ہے, اس کے ساتھ مقدمات ابن رشد بھی ہے. مالک ابن انس کی اپنی کتاب ہے مدونۃ الکبریٰ, چار دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سن 1994 میں. الاعتماد فی الصلاۃ والاتکاء وضع الید علی الید, نماز میں ٹیک لگا دینا اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھنا. وقال مالک, مالک ابن انس جو مدینے کا رہنے والا تھا, ابو حنیفہ عراق کا رہنے والا تھا, مالک مدینے کا آدمی ہے اور وہ مجتہد ہے, فقیہ ہے جو مدینے کا, وہ محدثین کے بیچ میں پلا بڑا ہے. مالک نے کہا فی وضع الیمنى علی الیسرى فی الصلاۃ, انسان دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ اس طرح رکھ دینا نماز میں. قال لا اعرف ذلك فی الفریضہ, کہتا ہے فریضہ میں تو اس کی کوئی کچھ بھی سنت نہیں ہے. وکان یکرہ, اور کہتا تھا کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے, ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنی چاہیے فرائض میں. کہتا تھا نوافل میں اذا طال القیام فلا باس بذلك يعين به نفسه, کہتا ہے نوافل میں سنت نماز میں اگر کوئی شخص مثلا بہت نماز بہت طویل ہو جائے, لمبی ہو جائے, تو وہ تک جائے, وہ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہاتھ ادھر رکھ دے تو کوئی اس میں کوئی جائز ہے, وہ جائز ہے, نہیں کہتا تھا کہ سنت ہے, کوئی کر دے تو صحیح ہے. ملاحظہ کریں اگر یہ اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی, اگر کوئی, میں نے عرض کیا نا کہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں اس کا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے. اس طرح نہیں کہتا تھا یہ کہ یہ نہیں کرنی چاہیے, یہ فریضے میں ہے نہیں. یہ شرح سے یہ بخاری ابن بطال کیا جزء ثانی صفحہ نمبر 358, ملاحظہ کریں. ورأت طائفة ارسال الیدین فی الصلاۃ, ایک بہت بڑے تابعین کا اور صحابہ کا گروہ ہے جو نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے. روی ذلک عن ابن زبیر, عبداللہ ابن زبیر, اسی طرح حسن البصری, سعید ابن المسیب. سعید ابن جبیر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے, تو فذهب ففرق بینہما, جا کے اس نے آنکھیں کو ہاتھیں کھول دی کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. وراوا ابن قاسم عن مالک, ابن قاسم نے مالک سے روایت کیا لا احبه فی المکتوبہ, اس نے کہا کہ مکتوب نماز میں, واجب نماز میں, فرض نماز میں یہ نہیں پڑھنی چاہیے, ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے. ولا بأس به فی النوافل من طول القیام, لیکن جو نافلہ پڑھتا ہے نماز لمبی ہے بھائی تک جاتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے, وہ اس کی منع نہیں ہے. اس کے اور بھی دلائل ہیں, کافی ہے بھائی, آپ سوال